أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے میں بورنیہ سہیل احمد، جماعت 11، مضمون عربی، سبق نمبر 7، جس کا نام ہے النحل، قسط 2 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج تاریخ ہے 6 محرم الحرام 1442، مطابق 26 اگست 2020۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے والی قسط کے اندر آپ نے الفاظ، معانی اور عبارت کا ترجمہ سمجھ لیا، اور کچھ طلباء نے اسے اپنی کاپی میں لکھ کر مجھے پرسنل میں بھی بھیج دیا ہے۔ بہت سے طلباء و طالبات ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک نہیں بھیجا، وہ اسے مکمل کر کے جلد از جلد مجھے بھیج دیں۔ اور جو اسباق پیچھے گزر چکے ہیں ہمارے، اگر وہ آپ نے مکمل نہیں کیے تو لازمی طور پر پہلے اسے پورا کرے، اس کے بعد اسے مکمل کریں۔ اور آپ کی نوٹ بک چیک کرنے کے لیے آپ کے والی کو آپ کی نوٹ بک کے ساتھ اسکول میں بلایا جائے گا۔ آپ نے اپنی نوٹ بک مکمل کر کے اپنے والدین کے ساتھ اسکول میں بھیجنی ہے، جہاں پر ہم اسے چیک کریں گے۔ اس لیے اپنا کام مکمل کر لیں تاکہ آگے آپ کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اس سبق کے سوال اور جواب کو حل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آ جائیے ہم پہلے سوال جواب کو حل کرتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر موجود ہے 4 سوالات۔ اس کا آپ عنوان دیں گے کہ سبق کے ذریعے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات کو حل کریں۔ اس کے بعد پہلا سوال لکھیں، اس کے بعد اس کا جواب۔ یہاں پر سوال جواب کا ترجمہ مطلوب نہیں ہے، ہم سمجھنے کے لیے صرف اسے پڑھ لیں گے۔ اصل مقصد ہمارا یہاں پر عربی سوال اور اس کا عربی جواب مطلوب ہے۔ پہلا سوال ہے، متى عرف الناس فوائد النحل؟ متى عرف الناس فوائد النحل؟ اس کا مطلب ہوگا، یوں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ شہد مکھی کے فوائد کو انسان کب سے جانتا ہے؟ متى یعنی کب سے جانتا ہے؟ تو اس کا جواب ہماری اسکرین پر موجود ہے۔ عرف الناس، یہ اس کا جواب ہے پہلا۔ عرف الناس فوائد النحل منذ قدیم، مطلب یہ ہوگا کہ انسان پرانے زمانے سے، قدیم زمانے سے، ایک طویل زمانے سے شہد مکھی کے فائدے کو جانتا ہے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، لماذا يربي الناس النحل؟ لماذا يربي الناس النحل؟ مطلب یہ ہے کہ انسان شہد مکھی کی پرورش کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے سامنے موجود ہے۔ يربي الناس النحل للعسل، يربي الناس النحل للعسل،
مطلب ہوگا کہ شہد کے لیے انسان شہد مکھی کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس سے اس کو اور کوئی فائدہ حاصل نہیں سوائے شہد کے، اور شہد دنیا کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے جو نعمتیں دنیا سے اٹھا لی جائے گی ان میں ایک شہد بھی ہے جسے دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، اور قرآن شریف نے خود نے کہا ہے کہ فیہ شفاء للناس، کہ شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ایک قصہ آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ انہیں شہد کھلائیں۔ چنانچہ صحابہ کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حکم سے کم نہیں تھی، وہ ہر حال میں اس بات کو مانتے تھے۔ چنانچہ وہ گئے اور اپنے بھائی کو شہد کھلایا۔ شہد کھلانے کے بعد ان کے بھائی کے پیٹ کا درد اور بڑھ گیا۔ پھر واپس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کے پیٹ میں درد اور بڑھ گیا شہد کھانے کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں شہد کھلاؤ۔ چنانچہ ایسا 3 مرتبہ ہوا، اور جب تیسری مرتبہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں شہد کھلاؤ۔ انہوں نے واپس جا کر شہد کھلایا۔ جب آخری مرتبہ شہد کھایا تو ان کے بھائی کے پیٹ کا درد بالکل ختم ہو گیا۔ اس قصے میں 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو فائدہ ہو نہ ہو، جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شہد میں شفا ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے، تو اس میں شفا ہے ہی، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے اپنے روزمرہ کے استعمال میں شہد کا بھی استعمال کیا جائے تاکہ اس کے فوائد سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو۔ تیسرا سوال ہے بما یوصف النحل، بما یوصف النحل، جواب ہے یوصف النحل بأنہ یمتص رحیق الازہار ویحول الی الاصل۔ سوال یہ ہے کہ شہد مکھی کے کون سی صفت ہے، یعنی اس میں کون سی اچھی چیز ہے؟ تو اس جواب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پھولوں سے رس چوستی ہے اور اسے شہد کے اندر اللہ کی قدرت سے تبدیل کر دیتی ہے، یہ اس کی صفت میں سے ہے۔ چوتھا سوال ہے ما فوائد النحل، کہ شہد مکھی میں کیا فوائد ہے، یا شہد مکھی کے ذریعے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے فی العسل شفاء للناس۔ یہ سوال کچھ عجیب سا ہے، سوال یوں کہہ رہے ہیں کہ شہد مکھی میں کیا فائدہ ہے، اور جواب ہے شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ مطلب شہد مکھی میں کیا فوائد ہے، اس سے مراد کہ شہد مکھی کے ذریعے بنے ہوئے شہد کے اندر کیا فوائد ہے، تو اس کا جواب ہے فیہ شفاء للناس۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارے 4 سوالات اور یہ اس کے 4 جوابات ہم نے سمجھ لیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ہمارے آگے موجود ہے مشق نمبر 2، جس کے اوپر عنوان دیا گیا ہے نیچے نا واقعوں تھی مفعول بھی الگ پاڑو، یعنی نیچے دیے گئے جملوں میں سے مفعول بھی کو الگ کیجیے۔ ہم نے یہاں پر پورا جملہ اپنی کاپی کے اندر لکھنا ہے، اور جملہ لکھنے کے بعد آپ کو
جو الفاظ بتائے جائیں گے ان الفاظ کو انڈر لائن کرنا ہے، نشاندہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے مفعول بہ کو سمجھ لو۔ مفعول بہ اس اسم کو کہتے ہیں جس پر کوئی کام واقع ہو، جس پر کوئی کام واقع ہو۔ مثال کے طور پر ہم ہمارے اردو زبان کا ایک جملہ لے لیتے ہیں۔ ہم یوں کہیں کہ زید نے گاڑی کو صاف کیا، زید نے گاڑی کو صاف کیا۔ تو صاف کرنا فعل ہے، یعنی ایک کام ہے۔ کس نے صاف کیا؟ تو کہیں گے زید نے، تو زید فاعل ہے، مطلب کہ صاف کیا فعل، زید فاعل۔ اب بچ گئی گاڑی، تو گاڑی جو ہے وہ مفعول بہ ہے، یعنی صاف کرنے کا کام جس چیز کے اوپر واقع ہوا اور جس چیز کے اوپر اس کام کا مظاہرہ ہوا اس چیز کو کہیں گے مفعول بہ، یعنی جس کے اوپر کام واقع ہوا، کام کیا گیا۔ دوسری مثال لے لیتے ہیں۔ حامد نے قلم کو توڑ دیا، حامد نے قلم کو توڑ دیا۔ توڑ دینا فعل ہے، حامد فاعل ہے، اور جس چیز کو توڑا گیا وہ ہے قلم۔ تو اس جملے کے اندر قلم جو ہے وہ مفعول بہ ہے۔ مفعول بہ کے آخر میں آخری حرف پر ہمیشہ زبر آتا ہے، پیش نہیں آتا، یہ اس کی ایک پہچان میں سے ہے۔ تیسری مثال ہم لے لیتے ہیں ہمارے اردو زبان سے ہی۔ استاد نے طالب علم کو سمجھایا، استاد نے طالب علم کو سمجھایا۔ سمجھانا جو ہے وہ فعل ہے، کام ہے، ایک سمجھانا کام ہے، اسے ہم کہیں گے فعل۔ استاد جو ہے وہ فاعل ہے، اس لیے کہ سمجھانے کا کام کرنے والے کون ہیں؟ استاد۔ تو استاد یہاں پر فاعل ہے، سمجھانا فعل ہے، استاد فاعل ہے۔ اور کسے سمجھایا؟ تو ہم کہیں گے طالب علم کو، تو طالب علم یہاں پر مفعول بہ ہے، یعنی ہر وہ کام جو جس پر واقع ہوتا ہو اسے کہیں گے مفعول بہ۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان خود کرتا ہے، اس میں مفعول بہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثال کے طور پر زید ہنسا، زید رویا، زید گیا۔ تو یہ ایسے افعال ہے جس میں مفعول بہ نہیں ہوتے، ایسے فعلوں کو فعل لازم کہتے ہیں۔ فعل لازم کا مطلب ہوتا ہے کہ فعل اور فاعل ان دونوں کے ملنے سے بات ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہم یوں کہیں کہ زید رویا، ہمارے ذہن میں فوراً پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کوئی تکلیف پہنچی ہوگی جس وجہ سے زید کی آنکھوں سے آنسو بہے اور زید رویا۔ یہاں پر کسی مفعول بہ کی ضرورت نہیں پڑی۔ اگر ہم یوں کہیں کہ زید نے توڑ دیا، تو اب ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے بھئی کس چیز کو توڑا؟ ہم یوں کہیں کہ زید نے صاف کیا، فوراً ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کس چیز کو صاف کیا؟ اگر کوئی یوں کہے کہ زید نے بنایا، تو فوراً ہمارے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زید نے کس چیز کو بنایا؟ تو جس جملے کے اندر کس چیز کو توڑا، کس چیز کو بنایا، کس چیز کو صاف کیا، ایسے سوالات اٹھتے ہو تو وہ جملہ مکمل نہیں ہے بلکہ ادھورا جملہ ہے، اور اس جملے کو سننے کے بعد ہم مکمل بات نہیں سمجھتے۔ بھئی زید نے قلم توڑا، اب بات پوری مکمل ہو گئی کہ مفعول بہ آ گیا۔ کہ بھئی کس چیز کو توڑا وہ سوال ذہن میں آ رہا تھا،
تو وہ قلم کے ذریعے وہ شک دور ہو گیا۔ بھائی زید نے صاف کیا، ادھورا جملہ تھا۔ پھر کہا گیا کہ زید نے گاڑی کو صاف کیا، تو اب یہ لفظ گاڑی آ جانے کے بعد ہمارے جو شک تھا کہ کس چیز کو صاف کیا ہوگا وہ دور ہو گیا، اور ہمیں پوری بات معلوم ہو گئی کہ بھئی زید نے گاڑی کو صاف کیا۔ زید نے بنایا، یہ ادھورا جملہ تھا۔ ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے تھے، زید نے کیا بنایا ہوگا؟ مکان بنایا ہوگا، الماری بنائی ہوگی، اسکول بنایا ہوگا، بنگلہ بنایا ہوگا، بہت سے سوالات تھے، لیکن اس کا جواب ہمارے پاس نہیں تھا، کیونکہ ہمیں بات صرف ادھوری ملی تھی، زید نے بنایا، بس اتنی ہی بات ملی تھی۔ لیکن اگر یوں کہہ دیا جائے کہ زید نے مکان بنایا، تو اب جو سوال دل میں پیدا ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے، اس لیے کہ مفعول بھی مکان آ گیا۔ آئیے چلتے ہیں، اسی طرح یہ عربی کے جملے ہیں، اس کے اندر بھی مفعول بھی جو ہے وہ ہمیں سمجھنے ہیں، اور آپ اپنی کاپی کے اندر ان 10 جملوں کو لکھ لیں، اور آپ کو بتایا جائے گا، ان جملوں کے اوپر آپ انڈر لائن کر لیں تاکہ اس کے اوپر نشاندہی ہو جائے کہ یہ مفعول بھی ہے۔ پہلا ہے ربیح الفائز جائزتاً، تو اس کے اندر لفظ جائزہ جو ہے وہ مفعول بھی ہے۔ نمبر 2 ہے نسق البستانی الحدیقۃ، یہاں پر حدیقۃ مفعول بھی ہے۔ نمبر 3 ہے نظفت البنت البیت، اس جملے کے اندر البیت جو ہے وہ مفعول بھی ہے۔ نمبر 4 یأکل الحمام الحب، یہاں پر لفظ الحب ہے وہ مفعول بھی ہے۔ نمبر 5 کتب التلمیذ الدرس، یہاں پر لفظ درس جو ہے وہ مفعول بھی ہے۔ نمبر 6 اطعم حاشم فقیراً، یہاں پر فقیر جو ہے وہ مفعول بھی ہے۔ نمبر 7 وجد الغلام ربیۃً، یہ ربیۃً جو ہے وہ مفعول بھی ہے۔ نمبر 8 ینصر حامد محموداً، محموداً جو ہے مفعول بھی ہے۔ خلق اللہ الارض، یہاں پر الارض جو ہے وہ مفعول بھی ہے۔ نمبر 10 اور آخری صنع النجار کرسیاً، یہاں پر کرسی مفعول بھی ہے۔ یہ جو نشان لگائے گئے ہیں یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو اس جملے کے اندر مفعول بھی کے اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو آپ ان تمام جملوں کو اپنی کاپی میں لکھ لیں، اور جو لال نشان لگائے گئے ہیں جن الفاظ کے نیچے، آپ بھی اپنی کاپی کے اندر قلم کے ذریعے نشان لگا دیں تاکہ یہ پہچان ہو کہ اس جملے کے اندر مفعول بھی یہ الفاظ ہے۔ عنوان اس طرح لگائے، نیچے دیے گئے جملوں میں سے مفعول بھی پر نشان لگائے۔ عنوان کیا لگائیں گے آپ اوپر؟ کہ نیچے دیے گئے جملوں میں مفعول بھی پر نشان لگائیں، اور آپ کو بتائی گئی ہدایات کے مطابق آپ اس کے اوپر نشان لگائیں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ آج کا سبق اچھی طرح سمجھے ہوں گے، اور اسے اپنی کاپی میں صحیح طریقے سے لکھ لیں اور اپنی کاپی کو مکمل کر لیں، اور مکمل کرنے کے بعد جب آپ کو بتایا جائے تو آپ اسکول میں اپنے والدین کے ساتھ اپنی کاپی بھیجیں اور چیک کروا لیں، اور روزانہ 9 سے 12 کے درمیان اپنا وقت مکمل فارغ کر لیں اور پڑھائی کے اوپر دھیان دیں
اور گھروں میں رہیں، سلامت رہیں، نماز وغیرہ کی پابندی بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔